اگر ایک دن آپ کو اچانک ایسا خزانہ مل جائے جس میں سونے کی ڈھیر، ہیروں کی چمک اور بے شمار دولت موجود ہو، تو کیا آپ اسے اپنا نصیب سمجھیں گے یا کسی آزمائش کا آغاز؟ آج کی کہانی ایک ایسے ہی غریب لکڑہار کی ہے جس کی زندگی ایک لمحے میں بدل گئی، لیکن اس دولت کے ساتھ ایسی آزمائشیں بھی آئیں جنہوں نے اس کی ہمت، عقل اور ایمان سب کا امتحان لیا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بڑے اور خوشحال شہر میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام قاسم تھا اور چھوٹے بھائی کا نام علی بابا۔ دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، مگر قسمت نے دونوں کے لیے الگ راستے لکھے تھے۔ والد کی وفات کے بعد قاسم نے ایک نہایت امیر خاتون سے شادی کر لی۔ اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ رہی۔ بڑے محل، قیمتی لباس، نوکر چاکر اور سونے چاندی کے انبار اس کے پاس تھے۔ دولت بڑھتی گئی، مگر اس کے ساتھ اس کا غرور بھی بڑھتا گیا۔ دوسری طرف علی بابا نے ایک غریب مگر نیک سیرت خاتون سے شادی کی۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا، نہ کوئی نوکر، نہ کوئی دولت۔ روز صبح سورج نکلنے سے پہلے علی بابا اپنے 3 گدھوں کے ساتھ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شام کو بازار میں فروخت کر کے اپنے بچوں اور بیوی کے لیے رزق لے آتا۔ اگرچہ غربت ان کے گھر کے مہمان تھی، لیکن دلوں میں محبت، قناعت اور اللہ پر بھروسہ موجود تھا۔ علی بابا ہمیشہ اپنی بیوی سے کہتا، حلال کی تھوڑی روزی بھی بے حساب دولت سے بہتر ہے اگر اس میں سکون اور برکت ہو۔ ایک صبح موسم غیر معمولی طور پر خاموش تھا، پرندوں کی آوازیں بھی کم سنائی دے رہے تھے۔ علی بابا حسب معمول جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے بہت سی گھوڑے ایک ساتھ دوڑ رہے ہوں۔ اس نے فوراً اپنی کلہاڑی نیچے رکھی اور آواز کی سمت دیکھا۔ دور افق پر گرد و غبار کا ایک بڑا بادل اٹھ رہا تھا۔ اسے خطرے کا احساس ہوا۔ وہ دوڑ کر ایک مضبوط اور گھنے درخت پر چڑھ گیا اور پتوں کے درمیان خود کو چھپا لیا۔ چند لمحوں بعد 40 گھوڑا سوار پہنچے۔ ہر شخص کے چہرے پر نقاب تھا، کمر پر تلوار لٹک رہی تھی اور گھوڑوں کے ساتھ بھاری بھرکم تھیلے بندھے ہوئے تھے۔ ان سب کا سردار سب سے الگ تھا۔ وہ ایک بڑے پتھر کے سامنے رکا، ہاتھ اٹھایا اور بلند آواز میں بولا، کھل جا سم سم۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہی وہ عظیم چٹان آہستہ آہستہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اس کے پیچھے ایک خفیہ غار ظاہر ہو گیا۔ علی بابا حیرت سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تمام چور غار کے اندر داخل ہو گئے اور کچھ دیر بعد واپس نکل آئے۔ پھر سردار نے دوبارہ کہا، بند ہو جا سم سم۔ دروازہ فوراً بند ہو گیا اور 40 چور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ علی بابا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتا رہا تاکہ یقین ہو جائے کوئی واپس نہ آ رہا۔ آخر کار وہ درخت سے نیچے اترا، چٹان کے سامنے کھڑا ہوا اور کانپتی ہوئی آواز میں وہی الفاظ دہرائے، کھل جا سم سم۔ اگلے ہی لمحے وہ چٹان پھر سے 2 حصوں میں بٹ گئی اور جیسے ہی علی بابا نے غار کے اندر قدم رکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے
کھلی رہ گئی۔ ہر طرف سونے کی سکوں کے تھیلے، ہیرے جواہرات، موتیوں سے بھرے صندوق، قیمتی قالین اور دنیا بھر کا خزانہ موجود تھا، لیکن اسے ہرگز معلوم نہ تھا کہ اس خزانے سے زیادہ خطرناک وہ 40 چور تھے جنہوں نے اس دولت کی حفاظت کے لیے ہر حد پار کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آگے تک سنتے جائیے۔ علی بابا نے جب غار کے اندر قدم رکھا تو اس کی سانسیں رک سی گئی۔ جہاں تک نظر جاتی تھی، سونے کے سکوں کے تھیلے، ہیرے جواہرات، چاندی کے برتن، قیمتی ہتھیار اور ریشمی کپڑوں کی انبار دکھائی دیتی تھی۔ یہ خزانہ اتنا بڑا تھا کہ شاید کئی بادشاہ بھی اپنی پوری زندگی میں اتنی دولت جمع نہ کر سکتے۔ علی بابا نے دل ہی دل میں سوچا، یہ دولت یقیناً ان چوروں کی ہے جو برسوں سے لوگوں کو لوٹ کر یہاں جمع کرتے آئے ہیں۔ میں صرف اتنا ہی لے جاؤں گا جتنا میری ضرورت پوری کر دے۔ اس نے چند تھیلوں میں سونے کے سکے بھرے، انہیں اپنے گدھے پر رکھی، لکڑیوں کے نیچے احتیاط سے چھپا لیا اور غار سے باہر نکل آیا۔ اس نے دروازہ بند کرنے کے لیے وہی جملہ کہا، بند ہو جا سم سم۔ چٹان دوبارہ بند ہو گئی، جیسے وہاں کبھی کوئی دروازہ تھا ہی نہیں۔ گھر پہنچ کر علی بابا نے اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ پہلے تو وہ حیران رہ گئی، پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی برسوں کی تنگ دستی ختم ہونے والی ہے۔ سکوں کی تعداد جاننے کے لیے علی بابا کی بیوی اپنی جیٹھانی یعنی قاسم کی بیوی کے گھر ترازو مانگنے گئی۔ قاسم کی بیوی کو تعجب ہوا کہ غریب لوگ آخر کس چیز کو تولیں گے۔ اس نے چپکے سے ترازو کے نیچے موم لگا دیا۔ جب ترازو واپس آیا تو اس کے نیچے سونے کا ایک سکہ چپکا ہوا تھا۔ سکے دیکھتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً اپنے شوہر قاسم کو بتایا۔ قاسم غصے میں علی بابا کے گھر پہنچا اور بولا، سچ سچ بتاؤ، یہ سونا کہاں سے آیا؟ اگر تم نے حقیقت نہ بتائی تو میں بادشاہ کو اطلاع دے دوں گا۔ علی بابا جانتا تھا کہ اب راز چھپانا مشکل ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو پورا واقعہ سنا دیا اور وہ جادوئی الفاظ بھی بتا دیے جن سے غار کا دروازہ کھلتا تھا۔ قاسم کی آنکھوں میں لالچ چھپنے لگا۔ وہ بولا، اگر ایک مرتبہ میں وہاں پہنچ گیا تو اتنا خزانہ لے آؤں گا کہ پوری دنیا میں میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ اگلی صبح وہ کئی خنجروں کے ساتھ جنگل روانہ ہو گیا۔ غار کے سامنے پہنچ کر اس نے بلند آواز میں کہا، کھل جا سم سم۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ قاسم اندر داخل ہوا تو خزانے کی چمک دیکھ کر اس کی عقل جواب دے گئی۔ وہ سونا، ہیرے اور جواہرات بڑے بڑے بوروں میں بھرنے لگا۔ اس کی لالچ بڑھتی ہی چلتی گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ باہر نکلنے لگا تو اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ جادوئی الفاظ بھول چکا تھا۔ وہ گھبرا کر کبھی کہتا، کھل جا گندم، پھر کہتا، کھل جا جو، تو کبھی کہتا، بولتا، کھل جا مکئی، اس طرح کے الفاظ، لیکن دروازہ نہ کھولا۔ اس کے ماتھے پر ہمیش سا آ گیا، خوف سے پسینہ آ گیا، خوف سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔
اسی دوران گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ 40 چور واپس آ چکے تھے۔ غار کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے ایک اجنبی شخص کو خزانے کے درمیان کھڑا دیکھا۔ ان کے سردار نے غصے سے للکارا، یہ کون ہے جس نے ہمارے راج تک رسائی حاصل کر لی؟ قاسم خوف سے کانپنے لگا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، اس لیے کہتا ہے بری آپ سے گزارش ہے سنتے جائیے۔ غار کے اندر سناٹا چھا گیا۔ 40 چور اپنے سردار کے پیچھے کھڑے تھے اور ان کے نظریں قاسم پر جمی ہوئی تھے۔ قاسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے سونے کی تھیلی زمین پر گر گئی اور سکے غار میں بکھر گئے۔ چوروں کا سردار آگے بڑھا اور غصے سے بولا، بتاؤ تم یہاں کیسے پہنچے؟ ہمارا راز تمہیں کس نے بتایا؟ قاسم نے اپنی جان بچانے کی بہت کوشش کی، مگر خوف کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ آخر کار اس نے ساری حقیقت بتا دی کہ اس کا چھوٹا بھائی علی بابا اس غار تک پہنچا تھا اور اسی نے اسے جادوئی الفاظ بتائے تھے۔ یہ سن کر چوروں کے سردار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ بولا، اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارا راز صرف تم تک محدود نہیں رہا۔ اگر ہم نے ان دونوں کو نہ روکا تو کل ہمارا شہر تمہارے خزانے سے واقف ہو جائے گا، پورا شہر ہمارے خزانے سے واقف ہو جائے گا۔ چوروں نے قاسم کو سزا دی اور وہ اپنی لالچ کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ادھر شہر میں کئی دن گزر گئے مگر قاسم واپس نہ آیا۔ اس کی بیوی پریشان ہو کر علی بابا کے پاس آئی اور روتے ہوئے بولی، میرے شوہر ابھی تک واپس نہیں آئے، خدا کے لیے انہیں تلاش کرو۔ علی بابا کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اگلی صبح وہ خاموشی سے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ غار کے سامنے پہنچ کر اس نے کہا، کھل جا سم سم۔ دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس کی نظر اپنے بھائی پر پڑی۔ وہ بے جان پڑا تھا۔ علی بابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ سے بولا، بھائی اگر تم لالچ نہ کرتے تو آج زندہ ہوتے۔ علی بابا نے اپنے بھائی کی میت کو عزت کے ساتھ غار سے باہر نکالا، اسے کپڑے میں لپیٹا اور رات کی تاریکی میں گھر لے آیا تاکہ کسی کو چوروں کے راز کا علم نہ ہو۔ قاسم کی تدفین خاموشی سے کر دی گئی، لیکن دوسری طرف چور جب دوبارہ غار میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قاسم کی لاش غائب ہے۔ سردار نے فوراً کہا، اس کا مطلب ہے کہ ایک اور آدمی زندہ ہے اور وہ ہمارے راز کو جانتا ہے۔ جب تک ہم اسے ختم نہیں کریں گے ہمارا خزانہ محفوظ نہیں رہے گا۔ 40 چور نے قسم کھائی کہ وہ اس شخص کو ڈھونڈ کر رہیں گے، چاہے انہیں پورا شہر ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ کچھ دن بعد ان کا سردار بھیس بدل کر شہر پہنچا۔ وہ بازار میں لوگوں سے دوستی کرنے لگا اور خاموشی سے معلومات اکٹھے کرنے لگا۔ بالآخر اسے معلوم ہو گیا کہ قاسم کا بھائی علی بابا نامی ایک غریب لکڑہار ہے۔ سردار نے دل ہی دل میں کہا، اب ہمارا اگلا شکار علی بابا ہوگا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ علی بابا کے گھر میں
ایک ایسی عقلمند اور بہادر خادمہ موجود ہے جو اس کی ہر جال کو ناکام بنا دے گی۔ چوروں کا سردار اب ہر قیمت پر علی بابا سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جب تک علی بابا زندہ ہے ہمارا خزانہ محفوظ نہیں، ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ چند دن بعد وہ ایک سوداگر کا بھیس بدل کر شہر آیا۔ اس نے علی بابا کے گھر کا اچھی طرح جائزہ لیا مگر اسے اندر جانے کا موقع نہ ملا۔ اگلے رات اس نے علی بابا کے گھر کے دروازے پر ایک خفیہ نشان بنا دیا تاکہ صبح اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر گھر کو پہچان سکے۔ لیکن علی بابا کے گھر کی نہایت عقلمند خادمہ مرجینا نے وہ نشان دیکھ لیا۔ اسے شک ہوا کہ کوئی دشمن اس گھر پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے فوراً محلے کے کئی گھروں کے دروازے پر بھی ویسے ہی نشان لگا دیا۔ صبح جب چوروں کا سردار واپس آیا تو حیران رہ گیا۔ پورے محلے کے کئی گھروں پر ایک جیسے نشان تھے۔ وہ پہچان ہی نہ سکا کہ علی بابا کا اصل گھر کون سا ہے۔ اس کی پہلی چال ناکام ہو گئی۔ چند دن بعد اس نے ایک نئی تدبیر سوچی۔ اس مرتبہ اس نے مختلف قسم کا نشان بنایا مگر مرجینا نے پھر وہی عقل مندی دکھائی اور پورے محلے میں ویسے ہی نشان بنا دیے۔ چوروں کا سردار ایک بار پھر ناکام ہو گیا اور غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ آخر کار اس نے اپنی سب سے خطرناک سازش تیار کی۔ اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو بڑے بڑے تیل کے مٹکوں میں چھپا دیا۔ صرف ایک مٹکے میں واقعی تیل تھا جبکہ باقی تمام مٹکوں میں چور خاموشی سے بیٹھے تھے۔ رات کے وقت وہ ایک تیل فروش کا روپ دھار کر علی بابا کے گھر پہنچا اور بولا، میں دور دراز سے آیا ہوں، رات بہت ہو چکی ہے، اگر اجازت دے تو آج کی رات آپ کے گھر کے صحن میں اپنے مٹکے رکھ کر آرام کر لوں۔ علی بابا مہمان نواز انسان تھا۔ اس نے خاموشی سے اجازت دے دی۔ رات گہری ہونے لگی، سب لوگ سو گئے لیکن مرجینا کسی کام سے صحن میں آئی۔ اسے کھانا تیار کرنے کے لیے تیل چاہیے تھا، اسی لیے وہ مٹکوں کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ ایک مٹکے کے قریب پہنچی، اندر سے دھیمی آواز آئی، کیا وقت آ گیا؟ کیا ہم باہر نکلے؟ مرجینا ایک لمحے کے لیے چونکی لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور آہستہ سے جواب دیا، ابھی نہیں، خاموش رہو۔ اب اسے پوری حقیقت سمجھ آ چکی تھی کہ اس نے فوراً چولہے پر رکھا ہوا تیل خوب گرم کیا اور ایک ایک کر کے تمام مٹکوں میں ڈال دیا۔ یوں مٹکوں میں چھپے تمام چور اپنے سازش میں ناکام ہو گئے۔ رات کے آخری پہر چوروں کا سردار صحن میں آیا اور آہستہ سے اپنے ساتھیوں کو اشارہ دیا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ جب اس نے ایک مٹکے کا ڈھکن اٹھایا تو وہ حیرت سے سکت رہ گیا۔ اس کے تمام ساتھی ختم ہو چکے تھے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی پوری منصوبہ بندی کسی نے ناکام بنا دی ہے۔ وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلا مگر اس کے دل میں انتقام کی آگ پہلے سے زیادہ بھڑک رہی تھی۔ اس نے قسم کھائی کہ میں واپس آؤں گا اور
اس علی بابا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی آخری چال بھی مرجنا کی بہادری اور حاضر دماغی کے سامنے ناکام ہونے والی ہے۔ اس قسم کی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔